ماروں گا. تو بھیڑیا کہتا میں نے ایک غلطی کی, اتنا زور کا تم نے مجھے مارا. بھائی کتنی غلطی ہوئی؟ ایک غلطی. بھائی بکری کو میں نے منہ میں دبوچا, ایک غلطی ہوئی, تم نے اتنا زور کا مجھے مارا. وہ بھیڑیا کہتا ایک غلطی پر تم نے مجھے اتنا زور کا مارا, تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے. وہ بھیڑیا کہتا ہے تم نے کتنی بڑی غلطی کی. تو حضرت سلیمہ کہنے لگے میں نے کیا غلطی کی, میں 22-24 سال کا روزانہ کام مزدوری کرتا, میں نے کون سی غلطی کی. ارے وہ بھیڑیا نے آواز بلند کی, بولو سبحان اللہ, کہا تم نے اتنی بڑی غلطی کی کہ مکے میں محمد آ گئے ہیں. السلام علیکم. ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں قاری احمد علی صاحب کا بیان. سنیں گے تو ضرور انشاءاللہ نفع ہوگا. چلتے بیان کی طرف. مکے میں ایک صحابی ہے, پورا مجمع بولے نا, مکے میں ان کا نام ہے حضرت سلیمہ. ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ حضرت سلیمہ. صحابی ہے, 22-24 سال کی عمر ہوگی. نام کیا ہے؟ سلیم. اور غریب صحابی ہے. ان کا کام کیا ہے کہ مکے میں جو بڑے بڑے رئیس رہتے ہیں ان کے جو جانور ہوتے ہیں نا, جیسے جانور ہوتے بکرے بکریاں ہوتی, اب کسی کے سمجھو کہ 25 ہے, کسی کے 50 ہے, کسی کے 100 ہے. یہ حضرت سلیمہ روز صبح میں مکے کے تمام مالداروں کے پاس جاوے, ان کے جانوروں کو لیوے, اور ان کا کام تھا پورا دن جانوروں کو جنگل میں لے جانا, چرانا, اور جب شام سورج ڈوبنے لگے تو جانوروں کو واپس کر دینا. بولو جانوروں کو. تو اب حضرت سلیمہ, پھر سے بولو نا, وہ صحابی کا نام کیا ہے؟ نہیں پیار محبت سے بولے نا, صحابی کا نام کیا ہے؟ حضرت سلیمہ. 20-22 سال کی عمر ہے, غریب ہے, بس ان کا کام ہی یہ کہ مکے کے بڑے بڑے لوگوں کے پاس جانا, ان کے جانوروں کو لینا اور اس کو جنگلوں میں چرانا, اور چرانے کے بعد پھر ان کو شام کو پہنچا دینا. ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت سلیمہ آئے, سب جانوروں کو لیا اور وہاں مکے کے جنگل میں گئے. بولو کہاں پر پہنچے؟ مکے کے جنگل میں پہنچے. اور روزانہ کی عادت تھی, سارے جانور چل رہے ہیں, حضرت سلیمہ بیٹھے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہے, بھائی ایک لکڑی ہاتھ میں ہے, وہ لے کے نگرانی کر رہے, اور سارے جانور اپنا چل رہے. ان کی تو روز کی عادت ہے, 20-22 سال کی عمر ہے, جوان ہے. اچانک انہوں نے دیکھا ایک بھیڑیا آیا. بھائی بھیڑیا سمجھتے ہو نا, ایک بھیڑیا آیا اور اس نے ایک بکری کو دبوچ لیا, یعنی اپنے منہ میں لے لیا. بس حضرت سلیمہ نے دیکھا, ارے حضرت سلیمہ گھبرا گئے کہ یہ جانور, یہ بھیڑیے نے بکری کو اپنے منہ میں لے لیا, میں مالک کو کیا جواب دوں گا, ارے مجھے تو شام کو مالک کو بکریاں پہنچانا ہے. بس حضرت سلیمہ وہ بھیڑیے کے پیچھے گئے, ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا اتنا زور سے بھیڑیے کو مارا, اتنا زور سے مارا کہ اس کے منہ میں جو بکری تھی وہ چھوٹ گئی. بولو بکری تو بچ گئی, ارے بولو بکری تو بچ گئی. لیکن دیکھو اللہ کا کرنا کیسا کرنا, وہ جانور ہے بھیڑیا, ارے بولو وہ بھیڑیا جانور ہے. اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت دی, اور اللہ جس کو بولنے کی طاقت دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ جانور یوں پیچھے مڑا, اور پیچھے مڑ کر سلیمہ کو کہتا ہے لیما ضربتنی, عربی زبان میں لیما ضربتنی, تم نے مجھے کیوں مارا, تم نے مجھے کیوں مارا. تو حضرت سلیمہ ہماری طرح تو تھے نہیں کہ جانور بولے تو گھبرا کے چلے جائے. حضرت سلیمہ نے بڑی ہمت سے کہا ہاں میں نے مارا, اس لیے کہ تم نے میرے انڈر میں جو بکریاں تھی اس کو تم نے اپنے منہ میں دبوچا, اس لیے میں نے مارا. اور حضرت سلیمہ نے کہا وہ تو اچھا ہے کہ میں نے کم مارا, اگر تم آئندہ کرو گے تو واپس ماروں گا. تو بھیڑیا کہتا میں نے ایک غلطی کی, اتنا زور کا تم نے مجھے مارا. بھائی کتنی غلطی ہوئی؟ ایک غلطی. بھائی بکری کو میں نے منہ میں دبوچا, ایک غلطی ہوئی, تم نے اتنا زور کا مجھے مارا. وہ بھیڑیا کہتا ایک غلطی پر تم نے مجھے اتنا زور کا مارا, تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے. وہ بھیڑیا کہتا ہے تم نے کتنی بڑی غلطی کی. تو حضرت سلیمہ کہنے لگے میں نے کیا غلطی کی, میں 22-24 سال کا روزانہ کام مزدوری کرتا, میں نے کون سی غلطی کی. ارے وہ بھیڑیا نے آواز بلند کی, بولو سبحان اللہ, کہا تم نے اتنی بڑی غلطی کی کہ مکے میں محمد آ گئے ہیں. ارے بولو نا سبحان اللہ, مکے میں محمد آ گئے ہیں, آسمان سے قرآن اتر چکا ہے, حضرت جبرائیل آ گئے ہیں, کتنے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. تم کب اسلام قبول کرو گے, تم کب اسلام قبول کرو گے. اتنی بڑی غلطی تم نے کی ہے. ارے میں نے تو ایک بکری کو اپنے منہ میں دبوچا تو تم ناراض ہو گئے. تمہاری تو اتنی بڑی غلطی ہے کہ مکے میں محمد آ گئے, آسمان سے قرآن اتر گیا, آسمان سے جبرائیل آ گئے, لیکن اب تک تم نے ایمان قبول. وہ حضرت سلیمہ کو احساس ہوا کہ بات تو برابر ہے. وہ ڈنڈا جو تھا نا وہ زمین پہ رکھ دیا اور بھیڑیے کو کہا آج میں وعدہ کرتا ہوں, بولو آج میں وعدہ کرتا ہوں کہ شام ہو جائے گی سارے بکرے بکریاں دے دوں گا. ارے جس مالک کے بکرے بکریاں سب کو دے دوں گا اور سیدھے محمد کے پاس جاؤں گا, بولو صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کے ہاتھ پر جا کے ایمان قبول کر لوں گا, بولو سبحان اللہ. تو بھیڑیے نے کیا جواب دیا, کب جاؤ گے, متا تزم,
کب جاؤ گے؟ کہا شام کو، بس سارے بکرے بکریوں کو حوالے کر دوں گا اور اس کے بعد جاؤں گا۔ وہ بھیڑیا کہتا شام تک موت آ گئی تو؟ بھائی موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں، اگر موت آ گئی تو تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ ارے شام کو کیوں جاؤ گے؟ ابھی جاؤ، ابھی ہم نے تمہیں کلمہ بتایا ہے، محمد کا پتہ بتایا ہے، جاؤ جا کے محمد کے ہاتھ پہ ایمان قبول کر لو۔ تو حضرت سلیمہ نے کہا ابھی جاؤں گا تو اس جانور کو کون سنبھالے گا؟ بھائی اتنے بہت جانور ہے، اس کو کون سنبھالے گا؟ تو بھیڑیا کیا کہتا ہے؟ میں سنبھالوں گا۔ ارے کیا کہتا ہے؟ میں؟ تو حضرت سلیمہ نے کہا نہیں، میرے ہوتے ہوئے تم نے ایک بکری کو دبوچ لیا۔ ارے میں تھا تو تم نے میری ایک بکری کے اوپر حملہ کر دیا، میں نہیں ہوں گا تب تو میدان پورا صاف ہو جائے گا۔ ارے وہ بھیڑیا کہتا ہاں دبوچا تھا، اس لیے کہ تمہارے دل میں ایمان نہیں تھا، اب ایمان کی محبت آ گئی ہے، اور جب ایمان کی محبت آتی ہے تو جنگل کے درندے بھی ایمان والوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس لیے میں حفاظت کروں گا، تم جاؤ۔ بس حضرت سلیمہ نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، دوڑے دوڑے بولو نا سبحان اللہ، بولو دوڑے دوڑے حضرت سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے گئے، اور ایک ہی آواز اپنی زبان پر تھی، این محمد این محمد این محمد، میرے نبی کہاں ہے، میرے نبی کہاں ہے؟ حضرت سلیمہ دوڑتے دوڑتے مکہ مکرمہ پہنچے۔ بھائی وہ جنگل سے نکل کے مکہ گئے، اور کیا ہوا؟ پتا چلا کہ ہمارے نبی کعبے کے پاس ہی بیٹھے ہوئے، بولو سبحان اللہ۔ اور وہاں کون بیٹھے؟ حضرت ابو بکر، بولو سبحان اللہ۔ حضرت عمر بیٹھے، بولو سبحان اللہ۔ حضرت بلال بیٹھے، بولو سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیٹھے، سبحان اللہ۔ ہمارے نبی سب کو لے کر بیٹھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت بلال، حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور یہ دوڑتے دوڑتے حضرت سلیمہ آ رہے۔ ہمارے نبی نے جب دور سے دیکھا تو کہا دیکھو 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 سلیمہ آ رہے ہیں، دیکھو سلیمہ آ رہے۔ آج تک انسان نے انسان کو ہدایت کا راستہ بتایا، میرا یہ امتی اتنا پیارا ہے جس کو جنگل کے جانور نے ہدایت کا راستہ بتایا ہے۔ یہ میرا امتی ہے جس کو جنگل کے جانور نے ہدایت کا راستہ بتایا۔ اور سلیمہ جب آئے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات سنا دی، ایسا ایسا ہوا۔ سلیمہ کہتے ہیں آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کہا جس اللہ نے بھیڑیے کو بولنے کی طاقت دی، اسی اللہ نے مجھے سارا پیغام پہنچا دیا۔ اور پھر اب حضرت سلیمہ سامنے، ہمارے نبی بھی سامنے۔ اب حضرت سلیمہ کو اتنی محبت آ گئی، کہا میرے نبی آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا، اے میرے نبی میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، وعدہ کیا ہے تم نے، کلمہ پڑھ لیا، جاؤ وہاں تمہارے جانور ہے، جانور کو مالک تک پہنچا دو، پھر بعد میں میری ملاقات کرنا۔ تو حضرت سلیمہ نے کہا معلوم نہیں اللہ کے رسول وہ جانور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کہ میں تو بھیڑیے کے بھروسے پہ چھوڑ کر آیا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، تم جتنی اچھی حفاظت نہیں کرتے اس سے زیادہ وہ بھیڑیا بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ خیر حضرت سلیمہ دوڑتے دوڑتے گئے تو کیا دیکھا معلوم؟ جو جگہ پر حضرت سلیمہ بیٹھتے تھے نا اسی جگہ پر بھیڑیا بیٹھا ہوا ہے، اور جیسے حضرت سلیمہ کے ہاتھ میں کیا ہوتا تھا؟ اور ڈنڈا ہوتا تھا، تو بھیڑیے کے ہاتھ میں بھی ڈنڈا۔ حضرت سلیمہ دوڑتے دوڑتے آئے اور آ کر کہا ارے یہ جنگل کا جانور میرے بکریوں کی حفاظت کر رہا۔ تو وہ جانور، وہ بھیڑیے نے جیسا دیکھا نا حضرت سلیمہ آئے، یوں چھلانگ لگائی اور چھلانگ لگا کر کہا شکر مانو، اللہ کا شکر مانو، آج اللہ نے جہنم کے کنارے سے نکال کر تمہیں جنت تک پہنچا دیا ہے۔ اب حضرت سلیمہ بہت روئے، وہ بھیڑیے کو پکڑ لیا، بہت روئے، کہا کچھ اور کہہ کے چلا جا، میرے کو کوئی نصیحت کر کے چلا جا، آج تیری وجہ سے میں جہنم سے نکل کے جنت میں آیا، مجھے کچھ کہہ کر چلا جا۔ حضرت سلیمہ نے جب بھیڑیے کو کہا نا تو بھیڑیے نے وہ بات کہی جو سلیمہ کو نہیں بولی، ہم کو بھی بول کر چلا گیا۔ ارے بولو نا کن کو بول کر چلا گیا؟ کاش کہ ہم لوگ سمجھنے والے بنے۔ وہ بھیڑیا جانے لگا، اس نے ایک جملہ کہا، اے میرے پیارو بھاٹینا والو، کاش کہ یہ جملہ ہم کو یاد ہو جائے۔ وہ بھیڑیا جاتے جاتے بول کر گیا، قد افلح من زکا محمدا، قد افلح من زکا محمدا، وقد خاب من دسا محمدا۔ وہ بھیڑیا بولتا بولتا چلا گیا، اے لوگوں سنو، قیامت تک آنے والے سنو، جس نے مصطفیٰ کا دامن تھاما وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے مصطفیٰ کا دامن توڑا آخرت میں تو برباد ہو جائے گا، دنیا میں بھی برباد ہو جائے گا۔ میرے دوستو سچ بتاؤ، یہ جملہ ہمارے واسطے تھا کہ نہیں تھا؟ ارے بولو تھا کہ نہیں تھا؟ اور بالکل صاف ستھری بات ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی مسٹیک نہیں ہے، پورا مجمع ساتھ میں کہتے جس نے مصطفیٰ کا دامن تھاما وہ،
اور جس نے مصطفیٰ کا دامن توڑا وہ جانور کہتا آخرت میں تو برباد ہوگا لیکن دنیا میں بھی برباد ہو جائے گا. آج میرے دوستو دنیا میں ہمارا کیا حال ہے؟ سچ بتاؤ نا ہمارا کیا حال ہے؟ کوئی آدمی کو سکون نہیں ہے. ارے بولو نا اللہ کی قسم ہم کو سکون نہیں ہے, ہم کو چین نہیں ہے. اللہ نے ہم کو گھر دیا ہے, اللہ نے بیوی دی ہے, اللہ نے بچے دیے ہیں, اللہ نے کھانے پینے کا دیا ہے. اے اللہ کی قسم اللہ نے ہم کو بھوکا نہیں سلایا, اللہ کی قسم اللہ نے ہم کو پیاسا نہیں تڑپایا, اللہ کی قسم اللہ نے ہمارے کپڑے نہیں چھینے. لیکن بتاؤ چین اور سکون ہے زندگی میں؟ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو دامن ہم کو تھامنا تھا ہم نے نہیں تھاما. آج کون کون ارادہ کرتا ہے؟ پکا ارادہ کرے بھائی, پکا ارادہ کرے اور ساتھ میں بولے بھائی مصطفیٰ کا دامن. نہیں بلند آواز سے بولے مصطفیٰ کا دامن, اور بلند آواز سے بولے مجتبیٰ کا دامن. ارے بولے مرتضیٰ کا دامن, کلیم اللہ کا دامن, حبیب اللہ کا دامن. اور ساتھ میں کہہ دو بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اس لیے میرے پیارے دوستو ہم سب پکا ارادہ کریں کہ جیئیں گے تو آقا محمد الرسول اللہ, بولو نا آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مریں گے تو آقا محمد الرسول اللہ. ہمارے نبی کی شان بتاؤں آپ کو, سننا ہے آپ کو شان سننا ہے. دو باتیں بتاؤں گا. آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا حضرت موسیٰ. بولو جلدی بولو, سنا کہ نہیں سنا؟ سنا نا. کہاں جاتے تھے؟ بولو نا جلدی جلدی بول دو نا, کہاں جاتے تھے؟ کس سے بات کرتے تھے؟ ایک دن حضرت موسیٰ نے جیسے پہاڑ پہ گئے نا, اللہ نے کہا اے موسیٰ کوئی سوال مت پوچھنا, آج کوئی سوال مت پوچھنا, میں سوال پوچھنے والا ہوں, پہلے یہ بتا جواب دے گا کہ نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے موسیٰ میں سوال پوچھوں گا تم جواب دو گے کہ نہیں دو گے؟ حضرت موسیٰ نے اتنا پیارا جواب دیا, اللہ آج تک جواب میں اپنی طرف سے تھوڑی دیتا ہوں, اللہ تو توفیق دے گا تو میں جواب دے دوں گا, نہیں آئے گا تو تجھی سے پوچھ لوں گا. بھئی نہیں آئے گا تو تجھی سے پوچھ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, پہلا سوال ہے, سب بولو سبحان اللہ بولو. اللہ نے پہلا سوال پوچھا, اے موسیٰ بتاؤ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آپ لوگ بھی بولو نا ہاں یا نہ. نہیں بولو نا قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ سوال پوچھا نا قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی, حضرت موسیٰ نے کہا آئے گی, قیامت آئے گی. اس لیے کہ تو نے آسمان سے جو کتاب مجھے دی ہے نا تورات, اس میں لکھا ہے کہ قیامت آئے گی, اور ہمارے قرآن میں بھی لکھا ہے. ارے بولو ہمارے قرآن میں بھی لکھا, پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو, قیامت آئے گی قرآن پاک میں لکھا. اللہ نے فرمایا القاریعۃ مالقاریعۃ وما ادراک مالقاریعۃ. پورا مجمع بولو قیامت. چلو پہلا سوال قیامت آئے گی, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں قیامت آئے گی. اللہ نے دوسرا سوال پوچھا, اللہ نے کہ قیامت میں کیا کیا ہوگا؟ ارے بولو نا قیامت میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ قیامت میں کیا ہوگا؟ آسمان پھٹ جائے گا. بولو آسمان پھٹ جائے گا, زمین پھٹ جائے گی, پہاڑ پاؤڈر ہو جائے گا, اور سارے لوگ اندھیرا ہو جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا قیامت میں کیا کیا ہوگا, اور قرآن میں بھی لکھا ہے, پڑھو میرے ساتھ میں. اللہ نے فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورج کو لپیٹ دیا جائے گا, ارے سارے ستارے جگمگانا بند کر دیں گے, ارے چاند کو بے روشنی کر دیا جائے گا, آسمان پھٹ جائے گا, زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. یہ کب سب ہوگا؟ کتنے سوال ہو گئے؟ اب اللہ نے آخری سوال پوچھا, اے موسیٰ قیامت میں تیرے بچنے کا راستہ کیا ہوگا؟ پہلا سوال تو بہت آسان تھا, قیامت آئے گی تو کیا بولے آئے گی, قیامت میں کیا ہوگا وہ بھی جواب دے دیا. اب اللہ نے تیسرا سوال پوچھا, میرے پیغمبر موسیٰ قیامت میں جب سب پھٹ جائے گا تیرے بچنے کا راستہ کیا ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ سجدے میں گر گئے, کہا اللہ نہیں معلوم, کہا اللہ نہیں معلوم. سجدے میں گر گئے, رونے لگے. وہ پہاڑ پہ سجدے پہ گر گئے, رونے لگے, کہا اللہ میرے کو نہیں معلوم. اللہ نے کیا فرمایا, آج بتاتا ہوں بچنے کا راستہ کیا ہوگا, آج بتاتا ہوں بچنے کا راستہ کیا ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا, کہا اللہ بتا دے, اللہ بتا دے قیامت میں بچنے کا راستہ کیا ہوگا. اللہ نے فرمایا جب قیامت کا دن ہو, نفسی نفسی کا عالم ہو, میرے آخری نبی محمد کو ڈھونڈنے چلے جانا.
جب قیامت کا دن وہ نفسی نفسی کا عالم ہو، میرے آخری نبی محمد الرسول اللہ کو ڈھونڈتے رہنا، جہاں تجھے مل جائے ان کے چہرے انور کو دیکھ کر ایک بار درود پڑھ لینا، تو نہیں جو بھی پڑھے گا بغیر حساب کتاب کے جنت کا فیصلہ کر دوں گا۔ تو میرے دوستو اب بتاؤ بھائی، سارے دوسرے نبی بھی ہمارے نبی کو دیکھ کر درود پڑھیں گے؟ ارے بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے 2,24,000 پیغمبر بھیجے ہو، یا ایک روایت میں اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، یا ایک روایت میں اللہ نے 65,000 نبیوں کو بھیجا، یا پورے قرآن میں اللہ نے 25 پیغمبروں کا ذکر کیا، مگر ہم سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں جتنے نبی آئے مقتدی بن کر آئے، اللہ نے ہمارے نبی کو سب کا امام بنا کر بھیجا ہے۔ اس سے میرے دوستو بات ختم کر رہا ہوں، آخری بات اس پر آ جاؤ، ہمیں کیا کرنا ہے؟ کون کون تیار ہے بھائی؟ کیا کرنا ہے؟ کریں گے انشاءاللہ؟ بھائی درود تو پڑھنا ہے نا، پڑھیں گے نا انشاءاللہ، لیکن ایک کام سن لو پھر درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سب تیار ہو نا؟ سننے کے لیے تیار ہو نا انشاءاللہ؟ کون کون تیار ہے بھائی؟ یہ کام کر لو، دنیا بھی ہماری آخرت بھی ہماری۔ کون کون تیار ہے بھائی؟ ہاتھ اوپر کرے، بولو انشاءاللہ کریں گے، بولو کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں بالکل سننے جیسی بات ہے، بہت سننے جیسی بات ہے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے کہا 3 لوگ مجھے ایسے لگتے ہیں جن کا ایمان بہت کمزور ہے۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ملتے ہیں جن کا ایمان، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ماشاءاللہ رجب مہینے میں ہم ان سے بہت محبت کرتے، رجب مہینے میں ہم ان کے لیے لوگوں کو جمع کرتے۔ یہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، اللہ کی قسم کتاب اٹھاؤ، علامہ جامی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا ایمان، نمبر 1 جو 5 وقت کی نماز تو پڑھے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، میں کہتا ہوں وتر بھی، کہتے جو 5 وقت کی نماز تو پڑھے مگر جب وضو کرے تو مسواک نہ کرے۔ 5 وقت کی نماز تو پڑھتا ہے لیکن نماز سے پہلے جب وضو کرتا ہے تو، میں نے آواز سے بولو تو، اے احمد آباد والوں، 5 وقت کی نماز پڑھے مگر وضو میں مسواک نہ کرے تو امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کہتے اس کا ایمان کمزور ہے۔ یہاں تو کتنے بیٹھے جو فجر کی نماز ہی نہیں پڑھے، ان کا ایمان کا کیا حال ہے؟ جب نماز پڑھ رہا ہے نماز سے پہلے وضو میں مسواک نہ کرے تو ایمان کمزور ہے، تو جو سرے سے نماز ہی نہ پڑھتا ہوگا، کتنی ہماری ماں بہنیں ہیں، کتنے ہمارے بھائی، فجر نہیں، کوئی عشاء نہیں، کوئی ادھر کوئی ادھر، ان کا ایمان کا کیا حال ہوگا؟ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، اللہ کے ولیوں کے ولی، جو حضرت حسین شہید کربلا کے پر پوتے، وہ جو کہیں گے اللہ کی قسم، قلندر ہرچے گویت دیدہ گویت، اللہ کا ولی جب کوئی بات کہتا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر وضو میں مسواک نہ کرے تو ایمان کیسا ہے۔ دوسری بات انہوں نے کیا کہی معلوم؟ سنیں گے آپ لوگ، سنیں گے کہ جو فضول کام میں لگاؤ، فضول بیکار کام میں لگاؤ، نہ دنیا نہ آخرت، جس کو قرآن کریم نے فرمایا خسرت دنیا والآخرت ذالک هو الخسران المبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی ایسا کام کرے نہ دنیا ملے نہ آخرت ملے، اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو امام جعفر صادق فرماتے جو فضول کام میں لگے کہ دنیا بھی نہیں آخرت بھی نہیں، فرماتے اس کا ایمان بھی بہت کمزور ہے۔ ارے بولو اس کا ایمان بھی، ہمارے اندر یہ بات ہے کہ نہیں؟ فضول، ارے ہے کہ نہیں فضول؟ کیا فضول کیا ہے؟ یہ تمہارے جیب میں موبائل فضول ہے کہ نہیں؟ فضول ہے کہ نہیں؟ یہ موبائل میں آپ دیکھو نہ دنیا نہ، یوں بیٹھا ہے، یوں دیکھے جا رہے ہیں، یہ شارٹس پہ شارٹس دیکھے جا رہا ہے، کیا ملا کیا ملا کیا ملا کیا ملا ہم کو؟ بھائی کوئی اچھل رہا ہے، کوئی کود رہا ہے، کوئی اچھل رہی ہے، کوئی کود رہی ہے، کوئی ناچ رہی ہے، کوئی ننگا پنا بتا رہی ہے، کسی کے آدھے کپڑے ہیں، کوئی ہنسی کر رہا ہے، کوئی مذاق کر رہا ہے، اور ہم دیکھے جا رہے ہیں رات کو 11 بجے سے 12، 12 سے 1، 1 سے 2۔ میرے دوستو کوئی بولے نہ بولے، امام جعفر صادق کہتے یہ سو جاوے تو اچھا ہے ورنہ ایمان ختم ہو جائے گا، ایمان کمزور ہے، اس کا ایمان بہت کمزور ہے۔ میرے دوستو آج سے توبہ کرو، فضول کام نہیں کریں گے۔ کتنی باتیں ہو گئی امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے؟ 2۔ اور تیسری بات کیا کہی معلوم ہے؟ اس کا ایمان بہت کمزور ہے جو اپنے باپ دادا کی تعریف کر رہا ہے اور خود کچھ نہیں کر رہا۔ جیسے ہم لوگوں کی عادت ہے، احمد آباد میں میرے ابا اور مسجد بنائے تھے میرے ابا نے،
اور میرے دادا ارے یہاں کا جو پورا علاقے میں دیکھو حافظ نظر آتے, قاری نظر آتے, عالم نظر آتے, جتنے نظر آتے نا وہ سب میرے دادا, وہ میرے پردادا, وہ میرے شکر دادا, وہ میرے ابا. تو کیا کر رہا ہے؟ تیرے تو چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے, تیرے تو جیب میں مسواک بھی نہیں ہے, تو تو فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا. میں نہیں کہتا, امام جعفر صادق کہتے جو اپنے باپ دادا کی تعریف کرتا, اور بے شک ہوں گے, ابا بہت اچھے ہوں گے, دادا بہت اچھے ہوں گے, شکر دادا پردادا بہت اچھے ہوں گے, لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے سب کیا. پیدرم سلطان بود, میرے ابا بڑے بادشاہ تھے, تو کیا ہے؟ اس لیے اپنے آپ کو بناؤ. امام جعفر صادق فرماتے اپنے آپ کو بناؤ, نہیں بناؤ گے تو تمہارا ایمان کمزور ہے. اس لیے میرے پیاروں, میں زیادہ لمبی بات نہ کرتے ہوئے اتنا کہوں گا کہ میرے پیاروں, ہمارے آقا بولو نا, تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ کی محبت آ جائے تو اللہ کی قسم سب مل جائے گا. بولو سبحان اللہ. آج کون کون تیار ہے؟ یہ میں نے اللہ کے ولی کی بات کہی. یہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا خلاصہ کیا تھا کہ جو دعا میں نے پڑھی مسبحات سبا میں نے پڑھی, آپ بھی پڑھیں گے. بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ. یاد ہو گئی آپ کو؟ یاد ہو گئی؟ نہیں یاد ہوئی تو ایک بار پھر پڑھ لو میرے ساتھ میں. یا رب یا رب یا رب یا ربا یا ربا یا ربا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ دعا مسبحات سبا پڑھتے جاؤ, اللہ سے مانگتے جاؤ, اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا, مگر کنڈیشن وہی ہوگی کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ کی محبت ہمارے سینوں میں ہوگی. کون کون تیار ہے پیارے نبی سے محبت کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ. نہیں آواز سے بولو نا, محبت کریں گے انشاءاللہ. اور جو نبی سے محبت کرے, نبی سے محبت کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. اللہ اس کو وہ عزت دیتا ہے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں. دکان میں چوری کرنے سے ڈرتا ہے اور نماز چھوڑنے سے نہیں ڈرتا. بھائی جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں نا میں. اور اللہ تو سب کا بدلہ چکاتا ہے, نیکی کرو تو بھی بدلہ چکاتا ہے. آپ بولو تو 2 واقعے سنا دو آپ کو. ارے ہاں یا نہیں؟ نہیں, بیان بہت لمبا ہو جاتا ہے پھر, ہے نا. چلے گا آپ کو؟ چلے گا. تو عمر کے زمانے میں ایک آدمی نے چوری کی. بولو حضرت عمر کے زمانے میں ایک آدمی نے پکڑا گیا, چور پکڑا گیا, حضرت عمر کے سامنے لایا گیا, لاؤ چور ہے. ثابت ہو گیا چور ہے. اس کا گھر چیک کرو, بہت پیسہ نکلا, چور ہے. بھائی چور ہے, کیا سزا ہے؟ ارے اکارڈنگ ٹو اسلام کی شریعت کے مطابق کیا کریں گے؟ ہاتھ کاٹو. بھائی یہاں سے ہاتھ کاٹنے کا, الٹا ہاتھ کاٹنے کا, یہاں سے کاٹنے کا, الٹا ہاتھ. حضرت عمر نے کہا ہاتھ کاٹو. اب اس نے رونا شروع کیا, عمر معاف کر دے, امیر المومنین میرے کو معاف کر دے, میں چور ہوں, میں مانا میں چور ہوں, لیکن میرے کو معاف کر دے. اس کی زبان سے نکلا, عمر پہلی مرتبہ چوری کیا, گھر میں سامان رکھا اور تم نے پکڑ لیا, میرا ہاتھ کا ہے پہلی مرتبہ. حضرت عمر نے کہا واپس لاؤ, چور کو واپس لاؤ. کہا اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتا, پہلی مرتبہ چوری کیا؟ ہاں. عمر نے کہا ہو نہیں سکتا, میرا اللہ پہلی مرتبہ کسی کی پکڑ ہی نہیں کرتا ہے. حضرت عمر نے کہا میں قسم کھاتا ہوں تو پہلی مرتبہ نہیں کیا ہے چوری, پہلی مرتبہ تو اللہ معاف کرتا ہے. ارے باپ معاف کرتے کرتے تکتا ہے, ماں معاف کرتے کرتے تکتی ہے, مگر ہمارا اللہ معاف کرتے کرتے نہیں تکتا. پہلی مرتبہ. حضرت عمر اس کو کونے میں لے گئے, تجھے اللہ کا واسطہ ہے. اس نے روتے روتے کہا 40 مرتبہ کر چکا, یہ 41ویں مرتبہ چوری کر رہا ہوں. 40 مرتبہ. حضرت عمر نے کہا میں بھی وہی قسم کھا کر کہتا ہوں, اللہ نے 40 مرتبہ عمر کو کیا, عمر کے فرشتے کو بھی پتہ نہیں ہونے دیا, لیکن جب آدمی حد کرتا ہے تو پکڑ آ جاتی ہے. یہ اللہ ہے. بولو وہ. میرے دوستو ہم بھی اللہ کے سامنے ایسا ہی کر رہے ہیں. ایک بار فجر چھوڑا, چلو چھوڑا, آنکھ لگ گئی, نادان ہے. دوسری مرتبہ چھوڑا, چلو ٹھیک ہے بھائی جوان ہے, سویا تھا, تھوڑی غفلت ہو گئی. تیسری مرتبہ فجر چھوڑا, چوتھی مرتبہ چھوڑا. ارے میرے پیاروں ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچو, کتنے ایسے بیٹھے ہیں جو 100 مرتبہ فجر کی نماز قضا کر چکے,
100 مرتبہ فجر کی نماز کے جنازے اٹھے، پھر بھی اس کا کرم ہے کبھی رات کو بھوکا نہیں سلاتا ہے، اس کا کرم ہے رات کو بھوکا نہیں سلاتا ہے۔ ہم لوگ کیا سوچ کے بولتے ہیں کہ اللہ میرے کو دیکھتا ہے؟ اگر ہم کو یقین ہوتا کہ اللہ میرے کو دیکھتا ہے نا تو ہماری نمازیں کبھی غائب نہیں ہوتی، ہم کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہم کبھی آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کرتے، ہم کانوں کا غلط استعمال نہیں کرتے، ہم زبانوں کا غلط استعمال نہیں کرتے۔ اگر ہم کو یقین ہوتا کہ میرا اللہ، ارے میرا دوستو چھوٹی سی دکان میں چوری نہیں کرتا نا، چھوٹی سی دکان میں چوری نہیں کرتا، کیوں چوری نہیں کرتا؟ کہا پہلے کرتا تھا، پہلے کرتا تھا، ابھی کرنا؟ نہیں وہ لگائے نا کیا، اب تو سب جگہ ضروری ہو گیا، اب تو یہ قاعدہ آیا، ہمارے مدرسے میں بھی لگایا، ضروری ہو گیا سی سی کیمرہ لگانا۔ کیوں؟ اس کیمرہ سے پتا چلتا ہے کون آیا کون گیا، کون آیا کون گیا، کس نے چوری کیا۔ اب چوری نہیں کرتا، کہتا وہ کیمرہ میں میرا فوٹو پک اپ ہو جائے گا اور پھر پولیس اسٹیشن جانا پڑے گا، وہ پولیس ڈنڈے مارے گا، پھر کورٹ کچہری میں جانا پڑے گا، میرا کیس چلے گا۔ میرا دوستو جو دنیا کی پولیس سے ڈرا، کورٹ سے ڈرا، کتنا بڑا ظالم ہوگا جو پیدا کرنے والے اللہ سے نہیں ڈرتا، دکان میں چوری کرنے سے ڈرتا ہے اور نماز چھوڑنے سے نہیں ڈرتا۔ بھائی جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں نا میں، اور اللہ تو سب کا بدلہ چکاتا ہے، نیکی کرو تو بھی بدلہ چکاتا ہے۔ آپ بولو تو 2 واقعے سنا دو آپ کو، ارے ہاں یا نہیں؟ نہیں بیان بہت لمبا ہو جاتا ہے پھر، ہے نا؟ چلے گا آپ کو؟ چلے گا؟ اللہ نیکیوں کا بدلہ کیسے چکاتا ہے۔ ہاں ایک اللہ کے ولیوں کو مانتے ہو نا؟ ذرا زور سے بولا ہاں، تاکہ کسی کو پیٹ میں پھر دکھے نہیں، بولے نا اللہ کے ولیوں کو مانتے ہو نا؟ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، شاید آپ نے سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا، ان کا نام ہے حضرت ربیع بن سلیمان۔ کیا نام ہے؟ حضرت ربیع۔ بولو کیا نام؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی، یہ نام ہمارے یہاں نہیں رکھتے، رکھو، بہت پیارا نام ہے ربیع۔ بولو کیا نام؟ لیکن میں کتنے نام دیتا ہی نہیں ہوں، کوئی میرے کو پوچھتا نام کیا رکھنے کا، میں بولتا بھائی محمد رکھ دے، احمد رکھ دے۔ ابھی میرے کو ایک پوچھا مولوی عثمان نام کیا رکھنے کا، میں نے کہا محمد رکھ یا احمد رکھ۔ صحیح بولا غلط بولا؟ میں وہ کیا بولتا معلوم، محمد رکھو یا تو پھر یا احمد نام رکھو۔ میں نے کہا یا احمد کون بولا؟ بولا آپ تو بولے۔ میں کو بولتا آپ تو بولے، بتاؤ کیا کروں میں، کیا کروں بتاؤ۔ اب یہ ربیع نام اتنا پیارا ہے، ربی کے معنی آتے ہیں، ربی کا ترجمہ ہوتا ہے بہاروں ہی بہاروں میں رہنے والا۔ بولو سبحان اللہ۔ لیکن ربی کے آخر میں عین ہے، ربیع کیسا بلانے کا؟ ربیع۔ اب ہمارے یہاں تو ربی کسی کو نام دے ربو، ربو نے تبو کرتے ہیں، یہاں پہ نام بگاڑتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اب یہ دیکھو نا اس کا نام ماشاءاللہ جابر ہے نا، کوئی صورت میں اس کو جابر بولے میں ہار جاؤں، جس کو دیکھو منا، اب تک دودھ کی بوتل پیتا ہے۔ عجیب دنیا ہے بھائی۔ ہاں تو میں چلو ایک بہت میرے دوستو یہ واقعہ آپ سنو گے نا آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کیسا دیتا ہے، بولو الحمدللہ۔ دینے والا کون؟ نام کیا بتایا میں نے؟ حضرت ربیع۔ پورا نام ہے حضرت ربیع بن سلیمان۔ آپ اتنا یاد رکھو، حضرت ربیع۔ بولو حضرت ربیع۔ ہاں یہ حج کو جا رہے ہیں، حج کا موسم ہے نا، کہاں جا رہے ہیں؟ حج کو جا رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں۔ یہ بصرہ سے چلے، ان کا پورا راستہ ایسا تھا، بصرہ، کوفہ اور وہاں سے مکہ۔ بھائی راستہ ایسا بنا تھا، بصرہ، کوفہ، مکہ۔ یہ حضرت ربیع کہاں سے چلے؟ بصرہ سے چلے، اور ماشاءاللہ بڑے مقرر تھے، بڑے محدث تھے، بڑے واعظ تھے، بڑے امام تھے، سب کو لے کر چلے، ہزاروں کا مجمع چلا بصرے سے چلے، کہاں پر آ گئے؟ کوفہ۔ اس لیے کہ بیچ میں سٹاپ کہاں کرنے کا تھا؟ کوفہ۔ اب کوفہ میں انہوں نے سب کو کہا، اچھا مالدار بھی بہت تھے، اللہ نے مال دولت سے سب کو کہا آپ لوگ آرام کرو، سب کے کھانے کا انتظام میں ابھی کر کے لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر سب کو ایک خیمے میں رکھا، اور حضرت ربیع خود اکیلے، پیسے ویسے تو تھے، کہا سب کا کھانے کا انتظام میں کر کے آتا ہوں، کر کے وہ گئے۔ جب کوفہ کے بازار کی طرف جا رہے تھے، ایک عورت کو دیکھا، اللہ کے ولی تھے۔ کس کو دیکھا؟ عورت کو دیکھا، مرا ہوا گدھا پڑا ہے، اس کو کاٹ رہی ہے۔ کوئی مرا ہوا گدھا ہے، اس کو کاٹ رہی ہے، اور اس میں سے گوشت کے ٹکڑے۔ انہوں نے دیکھا تو حافظ قاری عالم مفتی تھے، اللہ کے ولی تھے، کہا یہ کوئی باورچن ہے، یہ کوئی کھانا پکانے والی ہے جو ابھی لاری پہ جائے گی اور سب کو اس کا گوشت پکا کے کھلائے گی، اس طریقے سے نفع۔
تو کہا یہ عورت کے پیچھے میں جاؤں گا کہیں ایسا تو نہیں کہ کوفہ کے مسلمانوں کو مردہ کھلاتی ہے. بھائی مردے کا کھانا, بولو نا مردے کا کھانا, اور وہ بھی گدھا مردہ, اس کا کھانا تو حرام ہی حرام ہے. تو یہ سب کو حرام کھلاتی, سارے کوفہ میں حرام کھلاتی ہے یہ. وہ حضرت ربی وہ بوڑھی عورت کے پیچھے, بوڑھی عورت تھی, اس کے پیچھے پیچھے دیکھا کہ وہ تو کوئی گھر میں گئی, اور گھر کا جیسا دروازہ کھلا تو ربی کہتے اللہ کی قسم میں نے 4 لڑکیوں کو دیکھا گھر میں, اور یہ اندر گئی. حضرت ربی کہتے میں گھبرایا ہوا پیچھے کی طرف آیا تو میں نے سنا وہ بوڑھی عورت اندر جا کے کیا کہتی ہے, اے میری 4 بچیاں, اب تو جان چلی جائے گی, اب تو جان چلی جائے گی. 4تھی صبح ہے, ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں, تیرا باپ تو کب کا مر گیا, میں بیوہ ہوں, بہت محنت سے تم کو بڑا کیا, لیکن آج تو 4تھی صبح ہے, ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے کہ ماں مر جائے گی, بچیاں مر جائے گی, میں مرے ہوئے گدھے کا گوشت لے کر آئی ہوں, اسی کو آگ پہ پکا لو کھا لو. ایسی حالت میں تو کھانا جائز ہو جاتا ہے. بھائی جب مرنے کے سوا کوئی راستہ نہ ہو, بولو مرنے کے سوا کوئی راستہ نہ ہو تو مردہ کھانا, ارے بولو مردہ کھانا. قرآن کریم نے کہا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ, اللہ کہتا ہے ایسی حالت میں مردہ بھی کھا لے, اپنی جان بچا لے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. عورت نے ٹھیلے میں سے گوشت نکالا, بدبو والا گوشت, کہا اس کو آگ پہ پکاؤ میری بیٹیوں کھا لو. حضرت ربی نے دیکھا بوڑھی عورت, 4 بیٹیاں, 4 دن کے بھوکے, جان جانے والی ہے. حضرت ربی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے بوڑھی عورت کہتی کون, کچھ مانگنے کے لیے آیا ہوں. تو اندر سے عورت کہتی ہے کیا مانگو گے, یہاں ہم خود مردہ کھا رہے ہیں. لیکن عورت نے دروازہ کھولا. حضرت ربی نے کہا اجازت ہو, سب پردے میں ہو جاؤ, میں اندر آنا چاہتا ہوں. وہ بڑھیا اماں نے کہا جاؤ, 4 بچیوں کو اندر کیا. حضرت ربی نے کہا میں نے سب دیکھ لیا, یہ بتاؤ تم مردہ کیوں کھا رہی ہو, اپنی بچیوں کو کیوں کھلا رہی ہو. عورت نے جواب دیا مانگتے ہوئے شرم آتی ہے کیونکہ میں سیدہ ہوں, حضور کے خاندان سے میرا تعلق ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے میرا تعلق ہے, بہت دور حضور کا خاندان مجھ سے نہیں ہے. باہر مانگتے ہوئے شرم آتی ہے کہ حضور کے خاندان کی عورت کسی کی زکات کا پیسہ لے گی, اس لیے میں نے سوچا اب یہ مردہ کھا کے اپنی زندگی گزارے, اور اگر یہ نہ ملے تو جان چلی جائے, مگر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. ہمیں ہمارے خاندان کے پیارے نبی نے سکھایا ہاتھ پھیلانا تو صرف. حضرت ربی آئے, جب یہ سب حالت کو دیکھا کیا کہا معلوم, جتنا میرا پیسہ ہے ان کا جتنا پیسہ تھا سب کا سب دے دیا. بولو سب کا سب دے دیا, سب کا سب پیسہ لٹا دیا. اور بڑھی اماں کو کہا ٹھہرو, کچھ پیسہ میرا دوسرے ساتھی کے پاس پڑا ہے. دوڑتے دوڑتے دوسرے ساتھی کے پاس گئے, وہاں سے گیہوں لیا, نے اناج لیا, نے چاول لیا, جو لینا تھا لیا, بوری کی بوری اٹھائی اور آ کر وہ عورت کو دے دیا, اور کہا تو جانے میں جانوں کوئی نہ جانے, اللہ جانتا ہے, اور سمجھو کہ اللہ ہی نے مجھے بھیجا, یہ میں نے دے دیا, بس تو مجھے بھول جا میں تجھے بھول جاؤں, اللہ تیری عمر میں برکت دے. یہ بول کر حضرت ربی آئے. اب بتاؤ ان کے پاس پیسہ تھا, اپنے سارے ساتھیوں کے پاس آئے, کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, حج کو چلے جاؤ, سب لوگ حج کو چلے جاؤ, جاؤ حج کو چلے جاؤ. ساتھیوں نے سمجھایا مگر کہا نہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں, سب کو بھیج دیا. بولو کہاں بھیج دیا, یہ کہاں پر ہے, بولو یہ خود کہاں پر ہے, کوفے میں. چاہتے تو گھر چلے جاتے, ارے چاہتے تو گھر, سوچے نہیں گھر نہیں جاؤں گا, کوفے میں ہی پڑا رہوں گا, اللہ اللہ کروں گا, جب حاجی لوگ حج کر کے واپس آئیں گے تو جاؤں گا. اس لیے کہ اگر میں اس حالت میں چلا گیا تو سارے لوگ مجھے پوچھیں گے ارے تم تو حج کو گئے تھے, اچانک راستے میں سے واپس آ گئے. کس کس کو کیا کیا داستان بنا کے بولوں گا, کس کس کو کتنا جھوٹ بولوں گا. اس لیے میں کوفہ میں رہوں گا. کوفہ کی مسجد کو پکڑ لیا, ملا تو کھایا, نہیں ملا تو نہیں کھایا, انتظار کیا انتظار کیا انتظار کیا. ارے اس زمانے میں لمبی دیر کے بعد بولو قافلہ, اب وہ قافلہ آ گیا. بولو وہ قافلہ, سب قافلے والوں نے دیکھا ربی تم ادھر ہی ہو, کہاں بس تمہارا انتظار کر رہا ہوں, بیمار تھا تھوڑا اچھا ہو گیا, پھر میں نے سوچا چلو یہیں پہ دعوت کا کام کروں گا, یہیں پہ اللہ اللہ کرتا رہوں گا میں تمہارے. ارے سب نے کہا جھوٹ مت بولو, کہا جھوٹ مت بولو مطلب, سب نے کہا ارے مکے میں تو تم ہمارے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے تھے. ایک نے کہا ارے مدینے میں جب اپنے کو بھوک لگی تھی کھانا لینے تو تم گئے تھے. ایک نے کہا ارے میں جا رہا تھا, میرا پاؤں پھسل گیا تھا, میرے کو سہارا دینے کے لیے کوئی نہیں تھا.
تو ربی تم نے تو میرے کو سہارا دیا تھا. کوئی کہتا ربی تم نے کھانا کھلایا, کوئی کہتا ربی تم نے پانی پلایا, کوئی کہتا تم ہمارے کمرے میں تو رات کو سوئے تھے, کوئی کہتا کہ طواف کرنے میں نے تم کو دیکھا, کوئی کہتا صحیح کرتے ہوئے میں نے تم کو دیکھا, ارے کوئی کہتا میں نے مدینے میں تم کو دیکھا. ابھی تو سارے لوگ کہہ رہے تھے. اتنے میں ایک بڈھا اٹھا, ایک تھیلی لے کے اٹھا, اتنی خوبصورت تھیلی. کہا ربی یہ لو. کیا کروں؟ کہا کیوں؟ اپن مدینے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پڑھنے گئے تھے, وہاں تم نے میرے کو دیا تھا کہ امانت کے طور پہ رکھ دے, واپس جب ہم جائے تو دے دینا. ابھی کہتے میں نے نہیں دیا تھا. کہا جھوٹ بولتے ہو, جھوٹ بولتے ہو. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پڑھنے, بھائی سلام پڑھنے جا رہے تھے نا, السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا حبیب اللہ. جب ہم سلام پڑھنے جا رہے تھے وہی لائن میں تو تم نے میرے کو ایک تھیلی دی تھی اور یہ کہا تھا کہ بعد میں مجھے دینا. تو لے لو یہ اپنی امانت تم واپس. ربی نے کہا میں کتنے کو بولوں گا تم جھوٹ بولتے ہو. لے لی تھیلی, لے لی اور سب کو کہا اچھا تم آرام کرو, صبح میں اپن چلیں گے. اور خود گئے. جو روز رات کو جو مسجد میں رہتے تھے وہ مسجد میں گئے اور دھاڑ سے سجدے میں گر گئے. کہا اللہ کیا معاملہ ہے, اللہ کیا معاملہ ہے. کوئی مجھے کہتا میں نے مکے میں دیکھا, کوئی کہتا مدینے میں دیکھا, کوئی مجھے کہتا طواف کرتے دیکھا, کوئی مجھے کہتا صحیح کرتے دیکھا, کوئی مجھے کہتا رمی کرتے دیکھا. ارے اللہ وہ ٹھیلی کو لا کے میرے کو دیتا, میرے کو تو ہمت بھی نہیں ہوتی وہ ٹھیلی کھولنے کی. اللہ کیا معاملہ, میں تو کوفہ کی جامع مسجد میں پڑا تھا, یہاں بھوکا پڑا تھا. اور اللہ سب لوگ میرے کو مکہ مدینہ میں دیکھتے, بس اللہ کو بولتے گئے اور آنکھ لگ گئی. بولو آنکھ. اب سننا وہ رات بھی کیسی کوفہ کی پیاری رات ہوگی. جیسے سوئے ہیں خواب میں آقا محمد رسول اللہ. دعا کرو اللہ ایسی ایک رات تو ہم کو نصیب کرے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے, یہ کہتے جیسے میرے نبی آئے, میں نبی کے قریب گیا تاکہ میں نبی کے ہاتھ کو چوموں. میرے نبی نے کہا میں تیرا ہاتھ چومنے کے واسطے آیا ہوں, آجا ربی آجا, آجا ربی آجا, میں تیرا. کہا اللہ کے رسول پریشان ہوں. کہا کیوں؟ سب لوگ کہتے ہیں میں مکہ مدینہ میں تھا, میں تو یہی تھا اللہ کے رسول. آپ کو تو معلوم ہے, اللہ کو معلوم ہے, میں یہی تھا. یہ سب لوگ. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, ربی میرے خاندان کی ایک عورت کی عزت کو تو نے بچایا ہے, اور خاندان کی عورت ہو یا نہ ہو, میری امت کی ایک عورت کی عزت کو تو نے بچایا ہے. ان کی 4 بیٹیوں کی دعائیں تو نے لی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بنایا تیری شکل کا, تیری شکل کا اللہ نے ایک فرشتہ بنایا جو یہ قافلے کے. السلام علیکم. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ بیان اچھا لگا ہوگا. بیان اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے اور پیارا سا کمنٹ کرے. بعد میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.